السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اولاً اردو میں چند کلمات کہہ کر کے عربی کی جو ہے مقام اور ضرورت کو جو میرے ساتھ پیش آئی انشاءاللہ 2-4 منٹ میں بیان کر دیتا ہوں۔ سن 73 یا 74 میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور 76 کی میری فراغت ہے۔ اس میں شعبہ تمرین ہمارے اساتذہ میں خصوصی تھا اسد وحید الزمان صاحب کیرانی رحمہ اللہ، مولانا ایسر بجنوری صاحب نے بڑی کوشش کی کہ احمد اللہ تم عربی سیکھ لو، توجہ نہیں دی لیکن اس میں بولنے چالنے پر قادر نہیں ہوا، پڑھا لیا، نکل گیا، یہاں آ گیا اور سن 76 سے پیپاڑ میں سن 92 میں موقع ملا کہ 4 ماہ کے لیے دبئی جماعت کا بھیجنا ہوا۔ وہاں پر چونکہ نام لگا ہوا تھا احمد اللہ القاسمی، تو سمجھ کے کوئی نہ کوئی عالم ہوگا، جیسا پھٹا پرانا ہوگا لیکن عالم ہوگا۔ تو اس میں میرے امیر صاحب نے عربوں بیان کے لیے میرا نام پیش کر دیا۔ عرب بیٹھے ہوئے تھے 1500 عرب، اور مجھے اسے مدعو گیا، بلایا گیا اور کہا کہ آپ عربی بین تو لغت عربیہ انت عالم ہندی، نعم السلام علیکم کر کے بیٹھ گیا۔ میری پوری عجم کھڑے بیان کرتے ہیں، عجم بیٹھ کے کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے خطبہ مسنون پڑھا، آیات جو ہے تبلیغ کی حدیث میں پڑھی، آیات پڑھی، لیکن چونکہ مشق نہیں تھی، اس میں کہا لیسا تمرن فی لغت العربیہ تمرن شغل فی الہند لغت الاردیہ انا معذون السلام علیکم کر کے میں بیٹھ گیا۔ پھر آئے گا عربی آیا کہ جا عالم ہندی وقرا عالم خطبۃ وجیزۃ وخطبۃ مسنونہ وآیات القرآن حول موضوع دعوت التبلیغیہ، یوں کہ اس نے 1 گھنٹہ بیان کیا۔ بہرحال ایک موقع آیا کہ عربی جماعت دیتی گئی اور عرب بیٹھ گئے، مجھے کھڑا کے عربی میں بیان کیجیے۔ جب کھڑا ہوا تو مجھے عصا دے دیا، خذ حاضر عصا اے شیخ عالم ہندی خذ، بغیر عصا بغیر سننا عصا دے۔ میں کھڑا ہو گیا کہ ایھا العرب انتم من اولاد الصحابہ ولكن الآن كل العرب نائمون والعجم قائمون في أي وجہ عندكم 3 امور لازم، انتم تسافر بالسيارة والطيارة وتأكل 4 أوقات حرمة عندكم 4 حرمة، 3 امور عندكم لازم في أي وجہ عندكم دولة كثيرة يخرج البيت من الأرض الفلوس كثير ما في خلوص، عرب نائمون عجم قائمون۔ یہ چند جملے کہے، ہذا کلام زین یا عالم ہندی، یا زین ہندی۔ اس طرح نے کان پکڑے، میں نے کہا ہاں اب کچھ میرے اندر عربی کا جو ہے وہ احساس آیا ہے۔ پھر مجھے 3 دن میں کوشش کی 6 صفات میرا صاحب نبی 6 نمبر یاد کر لیے، عربی میں بیان کرتا تھا میں۔ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ کہیں بھی دنیا میں جاؤ انگریزی کے بعد عربی ہی کام آتی ہے کہیں بھی آدمی، اس لیے عربی کا جو نظام قائم پیش ہوا ہے، اللہ ہر تعلیم کو، ہر طالب علم کو مدرسوں میں یہ عربی سکھائی جائے اور بولا جائے۔ اگر نہیں بولا تو کہیں گے عجم تم گونگے ہو، ہم گونگے مانے جاتے ہیں وہاں پر۔ بہرحال یہ اخلاص کی بنیاد ہے۔ سارے مدرس دنیا مدارس بہت ہے، ہر مدرسہ ترقی نہیں کرتا ہے۔ 2 لفظ ہے، ایک ہم عربی کا، ایک ہم ہے اردو کا۔ ایک جو عربی کا ہم ہے اس کے معنی ہے غم، سمجھ رہے ہیں بات میری؟ ایک عربی کا جو ہم ہے اس کا نام ہے غم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھاتے تھے، یعنی غم کھاتے تھے امت کا، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کون ہے کہ ہم ہیں؟ وہ جس ادارے میں جس مدرسے میں ہم ہو جائے پھر وہ ادارہ گیا۔ دارالعلوم دیوبند اپنی تاریخ کے اعتبار سے کیوں بڑا ہے؟ وہ عربی کا ہم تھا، اردو کا ہم نہیں تھا۔ غم تھا پورے عالم کا، غم تھا پورے انسانیت کا۔ اس غم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی بنیاد پر دارالعلوم کو آگے بڑھایا۔ تو بھائی میری آخری بات مجھے یہ کہنی ہے، اداروں میں اخلاص ہوگا، آخرت کا غم ہوگا، غم دنیا مخور کے بےہودہ است، اور ہم دنیا کا غم کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آخرت کا غم بھی عطا فرماوے اور دین کا غم بھی نصیب فرماوے، اور تمام مدارس کے ذمہ داران کو جس ہم سے محتمم بنتا ہے، محتمم اگر عربی کا ہم سے ہے تو ٹھیک ہے، اگر عربی کا اردو کے ہم سے ہے، ہم ہی ہم رہیں گے مدرسہ جو کہ روح نکل جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو جو ہے عربی بولنے کی، عربی سمجھنے کی آخری منتر بتاؤں، وما علینا البلاغ۔